کی زندگی یا کسی بھی امام کی اگر ہم جوڑ کے دیکھیں تو سب ایک ہی حقیقت کے جلوے ہیں. یہ سب محمد اور علی ہیں. کیسے؟ ان سب کی گرفت ایک ہے, ان سب کا بولنا ایک جیسا ہے. ایک شخص خواب دیکھتا ہے کہ میں مدینہ منورہ میں نبی مکرم کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. حضرت نے مجمع ہے, لوگ زیارت کرنے آئے ہیں, ہاتھوں کا بوسہ دے رہے ہیں, تسلیمات بجا لا رہے ہیں. جب میں قریب آیا تو میں نے حضرت کے ہاتھوں کا بوسہ دیا, حضرت کو سلام کیا. حضرت نے مجھے دیکھا تو آپ کے قریب ایک طبق کے اندر کھجوریں رکھی ہوئی تھیں. حضرت نے چند مٹھی کھجوروں کی اٹھا کر میرے دامن میں ڈال دیں. کہتے ہیں کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں وہاں سے اٹھتا ہوں, باہر جا کے گنتا ہوں تو وہ 18 دانے تھے. 18 دانے تھے. تو اب سوچنے لگا کہ کیا مطلب ہے اس کا, یہ خواب کی تعبیر کیا ہے. کہا پورے 2 دن کے بعد نیشا پور میں امام رضا کی سواری کو آنا تھا. تو میں بھی اس مجمع میں تھا جو امام کے استقبال کے لیے کھڑا تھا. جب امام نے ایک جگہ قیام کر لیا اور حضرت نے نماز جماعت نیشا پور میں پڑھائی تو میں بھی اس مسجد میں گیا جہاں حضرت تشریف فرما تھے. تو ایک ایک کر کے لوگ آگے بڑھ رہے تھے, میں بھی قریب گیا. تو جب بالکل قریب پہنچا, حضرت کے ہاتھوں کا بوسہ دیا تو میں نے عجیب منظر دیکھا کہ جیسے جو خواب میں دیکھ رہا تھا وہ مجھے بیداری میں نظر آ رہا ہے. اس لیے کہ وہاں طبق رکھا ہوا تھا. حضرت نے چند مشت کھجوروں کی اٹھا کر مجھے دیں. وہ خواب تھا, یہ بیداری تھی. میں نے خواب میں گنا تھا تو 18 دانے تھے, میں نے بیداری میں گنا تو 18 دانے تھے. تو میں نے آگے بڑھ کے حضرت سے کہا کہ حضرت ایک دانہ اور دے دیجئے. تو حضرت مسکرائے اور فرمائے میرے جد نے دیا ہوتا تو میں بھی دے دیتا. جی سبحان اللہ. اللہم صلی علی. مجلس کا عنوان کیونکہ عظمت امام رضا ہے. جب امام نیشا پور پہنچنے کو تھے تو ایک راوی کہتا ہے کہ میں نے چاہا کہ ذرا نیشا پور کے شہر میں گشت کروں, دیکھوں کیا ہو رہا ہے, تیاریاں کیسی ہو رہی ہیں, حضرت کے آنے کا استقبال کیسے ہوگا. تو کہتا ہے میں نے کیا دیکھا کہ کوئی گلی کوئی رستہ نہیں تھا جو گندا ہو. ہر گلی کے رہنے والوں نے اسے صاف کیا, اپنے گھروں کو چمکایا, گھروں میں دیواروں پہ دروازوں پہ چونا کیا, رنگ کیا, اپنے گھروں پر موم بتیاں اور چراغ لگائے تاکہ پورا شہر جو ہے وہ سجے اور چمکے. اور کہتا ہے کہ بڑے بڑے رئیس, بڑے بڑے زمیندار, حیثیت والے لوگ سواریاں تیار کر رہے تھے, اپنی سواریوں کو سجا رہے تھے اور زینوں کو نیا کر رہے تھے اور ان کے اوپر سجاوٹیں ڈال رہے تھے کہ حضرت کا استقبال پورا شہر کرے گا. کہتے ہیں کہ میں ایک گلی سے گزر رہا تھا تو ایک خرابہ, ایک ٹوٹا ہوا گھر, ایک محقر گھر, ایک چھوٹا گھر, ایک بالکل ہی کہ جس کو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ یہ کسی فقیر کا گھر ہے, اس کا بھی دروازہ کھلا ہوا تھا. تو صحن میں سے ایک خاتون جھاڑو دیتی ہوئی دروازے کی طرف آ رہی تھی. پھر اس نے جھاڑو دروازے پر دی, گلی میں دی. تو میں نے اس بی بی سے پوچھا, جس کے کپڑے بھی پھٹے ہوئے تھے, اس کے کپڑوں میں پیوند بھی لگے ہوئے تھے, میں نے اس سے پوچھا کہ تم یہ کیا کر رہی ہو, کیا ہو رہا ہے, یہ کس کی تیاری ہے. تو کہنے لگی امام رضا آ رہے ہیں. تو میں نے دل میں سوچا کہ اتنے بڑے بڑے رئیسوں نے اپنے گھروں کو سجایا ہے اور اس کا گھر تو ایسا ہے کہ جو دیوار لگ رہی ہے کہ ابھی گرے گی اور دروازہ کب جو ہے وہ قبضے چھوڑ دے گا اور گر جائے گا, اور ٹوٹا ہوا گھر ہے, امام اس کے گھر میں کہاں آئیں گے. تو میں نے کہا بی بی بڑے بڑے رئیسوں نے تیاری کی ہوئی ہے, بڑے بڑے پیسے والوں نے گھر سجا لیے ہیں, تو تم کیسے سوچ رہی ہو کہ امام تمہارے گھر آئیں گے. کہنے لگی کہ کم سے کم کل قیامت میں امام رضا کے چاہنے والوں میں تو نام آئے گا کہ میں نے بھی امام کے لیے تیاری کی تھی. وہ کہتے ہیں کہ میں یہ بات کر کے چلا گیا دوسری گلی میں اور پورے شہر کو میں نے دیکھا اور پھر حضرت کی آمد ہوئی. جب حضرت کی آمد نیشا پور میں ہوئی تو اب ہر شخص چاہتا تھا کہ امام سے یہ کہے کہ میرے گھر ٹھہریں. تو امام نے آنے والوں کو سلام کا جواب دیا اور محمل کا پردہ ہٹا کر فرمایا کہ مجھے علم ہے کہ آپ میں سے ہر فرد چاہتا ہے کہ میں اس کے گھر قیام کروں, لیکن میں اپنے جد رسول اللہ کی طرح اس گھر میں قیام کروں گا جس کے سامنے میری اونٹنی بیٹھے گی. کلنا محمد ذہن میں رہے, صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد.
حضرت نے فرمایا میں تو وہاں قیام کروں گا جہاں میری اونٹنی بیٹھے گی. اب حضرت اپنے ناقے پہ سوار ہیں اور اونٹنی گلیوں میں گھوم رہی ہے. میں تھوڑی دیر یہاں ایک سانس لینا چاہتا ہوں. جو لوگ ذوالجنہ کو نہیں سمجھتے وہ نبی کی اونٹنی کو مانتے ہیں. جانوروں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, جانوروں کے آگے جھک رہے ہوتے ہیں. بھائی ہم عبادت نہیں کر رہے علم کی اور ذوالجنہ کی, ہم عبادت اللہ کی کرتے ہیں, مگر تعظیم ہر اس وجود کی کرتے ہیں کہ جس نے اللہ سمجھایا ہے. یہ قرآن کا قاعدہ ہے. شاعر اللہ, اللہ سمجھانے والے لوگ, اللہ سمجھانے والے پتھر ہوں تو تم اس کو چومو, اللہ سمجھانے والا صفا اور مروہ کا پہاڑ ہو تو تم چکر کاٹو, اللہ سمجھانے والا زمزم کا کنواں ہو تو تم جا